میزان کفالہ ایک تکافل اسلامک انشورنس پلان ہے جس کے ذریعے صارفین اپنے مستقبل کے منصوبوں جیسے کہ اپنے بچے کی تعلیم یا شادی، حج پر جانا، بڑھاپے کی منصوبہ بندی وغیرہ کے لیے بچت کر سکتے ہیں۔ میزان کفالہ کسی بھی وقت آسانی سے سرمایہ باہر نکالنے کے آپشن کے ساتھ بینک انشورنس کا شریعت کے متبادل ہے، یعنی یہ تکافل شریعت کے متبادل۔ دیکھو تکافل میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہے مالی معاملات میں، دارالعلوم گورنگی کے علماء بھی وہ اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھو مجھے تو تکافل کمپنی سے آفر بھی آئی ہے، اچھی تنخواہوں کے ساتھ آفر بھی آئی ہے کہ یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء اصل میں جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو جائز ہے، دوسروں کے لیے ناجائز ہے، تو یہ بتانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی چیز ہمارے فیور میں جا رہی ہو یا ہمارے اگینسٹ جا رہی ہو، اگر وہ جائز ہے تو جائز ہے، چاہے ہمارے اگینسٹ بھی جا رہی ہو، ناجائز ہے تو ناجائز ہے، چاہے وہ ہمارے فیور میں جا رہی ہو، تو ہمیں اس سے الحمدللہ فرق نہیں پڑتا۔ دلائل کو دیکھا جاتا ہے تو ہماری رائے میں تکافل پہ ہمیں کچھ اشکالات ہیں، تحفظات ہیں۔ دارالعلوم گورنگی سے ہماری جامعۃ الرشید کے علماء کی میٹنگ بھی ہوئی، تو ہوتا ہے بعض دفعہ بحث مباحثے کے بعد اتفاق ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اتفاق نہیں ہوتا۔ جب تک انسان دنیا میں رہیں گے رائے کا اختلاف رہے گا، تو ایسی صورت میں پھر یہی حکم ہے کہ جب بڑے مفتیان کرام کا اختلاف ہو جائے نا کسی مسئلے میں، تو میں تو بڑا نہیں ہوں لیکن جامعۃ الرشید کے جو بڑے سینئر مفتیان کرام ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے ان کے مقابلے میں ہم کیا ہماری حیثیت ہوگی، لیکن جو بڑے علماء ہیں جامعۃ الرشید کے، کیونکہ تکافل پہ میں نے خود ریسرچ بہت زیادہ کی ہے، اس میں گھس کے میں نے اس پہ رسالہ بھی لکھا ہے، تو وہ رسالہ دارالعلوم گیا بھی تھا اور پڑھا بھی گیا۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کی بڑی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ اتنا جاندار تکافل پر میں نے پہلی دفعہ ایک تحریر دیکھی ہے، تو ناچیز کی تحریر تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے وہ۔ تو پھر اس میں جامعۃ الرشید کے جو سینئر مفتیان کرام ہیں، مفتی محمد صاحب ہیں جو مجھ سے سینئر ہیں، اسی طرح مفتی حسین خلیل خیل صاحب وہ بھی مجھ سے سینئر ہیں، تو ان حضرات کو بھی تحفظات ہیں، تو اس لیے ہمارا فتویٰ ابھی تک یہ نہیں ہے کہ تکافل جائز ہے، لیکن دارالعلوم کے علماء ہیں وہ ان کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو جب ایسے بڑے علماء کا ہی، اہل حق علماء کا ہی اختلاف ہو جائے تو پھر عوام کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، ایک احتیاط والا پہلو ہے کہ بھائی احتیاط کرو بچ جاؤ، اور ایک گنجائش والا پہلو ہے۔ گنجائش یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ بھی علماء ہیں، وہ جب جائز کہہ رہے ہیں تو ان کی ایک تحقیق ہے، تو اگر کوئی عمل کر بھی لیتا ہے ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے تو ہم اس کو گالیاں نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، اس کو حرام کھانے والا نہیں کہتے ہم۔ مفتی عام آدمی کے لیے تو اب اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے نا، کسی مفتی کے فتوے کوئی فالو کرے گا۔ ہمیں بہرحال اس پہ ابھی تک تحفظات ہیں، کچھ اشکالات ہیں جس کے ابھی ہمارے خیال ہے کہ ہمیں اطمینان بخش جواب نہیں ملے، ان کو اطمینان ہے اس کے جواز پر، تو یہ اس کا جواب ہے، سمجھتے ہو؟ اس لیے میں بچتا ہوں تکافل سے۔ کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر بھائی آپ کو ہماری رائے پہ اعتماد ہے تو آپ احتیاط کریں، اور اگر کوئی دارالعلوم کو فالو کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ گنجائش کا پہلو بھی نکل آتا ہے، احتیاط کا پہلو بھی نکل آتا ہے۔